اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ کہہ رہے نے بعض نو بعض تے فضیلت دیتی۔ مراد کی ہے کہ اللہ نے کائنات دے اندر بے شمار لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا، ساریاں مخلوقاں دے وچوں انسانیت نو سب تو اعلیٰ بنایا، پھر انساناں دے وچوں 1,24,000 انبیاء نو افضل بنایا، 1,24,000 انبیاء دے وچوں 313 رسولاں نو افضل بنایا، پھر 313 رسول دے وچوں 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہاں 5 رسولاں دے وچوں ذات، بات، جلوت، خلوت ہر لحاظ نہ اللہ نے سب تو اعلیٰ بنایا تے او آمینہ دلال محمد نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دی افضلیت اور آپ دی شان، آپ دے مقام دا اندازہ تے اتھو ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اجے کوئی نبی بھی دنیا تے جلوہ گر نہیں ہویا۔ اللہ نے پیغمبر دے آن تو پہلے ہی سارے انبیاء نو دنیا تے بھیجن تو پہلے ہی عالم ارواح دے اندر ایک کانفرنس کی تھی ہے جدے اندر سامعین 1.25 لاکھ انبیاء نے، خطیب خود خدائے تے جلسہ عظمت مصطفیٰ ہے تے اللہ نبیاں نہ گل کر رہے نے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ فرمایا میرے آدم، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے ہود، میرے شعیب، انبیاء دی جماعت علیہم السلام تھانوں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، امامتاں دے دیاں، خطابتاں دا ملکہ دے دیاں، تھوڑیاں نبوتاں، کتاباں، شریعتاں، امامتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے۔ اسی دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے مصدق لما معکم، وہ تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے۔ اللہ جی تسی دس دے ہو پھر اساں کی کرنا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اے میرے نبیو جدوں او آ جائے پھر تو دے آن تو بعد تساں اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، اپنیاں کتاباں دیاں موراں نہیں چلانیاں، اپنیاں امامتاں دے مسلیاں نو ویلیاں کر دینا ہے۔ جدوں آ جائے سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا۔ ایک کنہاں نو کیا جا رہا ہے؟ نبیاں نو۔ دوسرا ترجمہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، فرمایا میرے نبیو ساری کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے، تساں ساریاں نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے۔ ہن آقا دے آن تو بعد ہن قیامت تک نواں نبی کوئی آ سکتا ہے؟ پہلے نبی دنیا تو چلے گئے، آدم گئے، نبوت بھی گئی تے شریعت بھی گئی، نال ہی
موسیٰ گئے نبوت گئی شریعت گئی، نو گئے دنیا تو نبوت گئی شریعت گئی، ابراہیم اسماعیل یوسف یعقوب ہارون جتنے نبی آئے دنیا تو چلے گئے، نبوت بھی انہاں دی نال ہی گئی شریعت بھی نال ہی گئی، لیکن پوری کائنات دا سردار دنیا تو ٹر گیا ہے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے، نواں نبی بھی کوئی نہیں تے نواں دین بھی، بولو نواں دین بھی کوئی نہیں۔ ہن قیامت تک نواں نبی آ نہیں سکدا تے نویں کتاب کوئی لیا نہیں سکدا، کیونکہ نواں نبی آئے گا نویں شریعت آئے گی، تو جدو نواں نبی نہیں ہونا پھر نواں دین بھی کوئی نہیں، تو کسے مولوی کسے امام کسے پیر دی بات نو اسی دین نہیں ماندے۔ دین ہوئی ہے جڑا محمد دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے اور آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے، انہوں دین منن واسطے تیار۔ ہن قیامت تک کوئی نبی نہیں، قرب قیامت ایک نبی آئے گا، قرب قیامت۔ آقا نے فرمایا کہ دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے، اس مینارے دے اتے نازل ہوئے گا، وہ مینارہ بن چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح فرشتیاں دے پران دے اتے دوویں ہاتھ رکھے ہونگے، اس مینارے تے نازل ہونگے، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، حضرت امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ مصلی امامت تے کھڑے ہونگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے نے، سر دے والا جو پانی نچڑ رہے ہیں، امام مہدی مصلی تے کھڑے نے نماز پڑھان واسطے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویندے نے، فوراً ذہن چاہے گا کہ آج نبی دی حدیث سچی ہو گئی ہے، کہیں گے آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ، اسی تھوڑے مگر نماز پڑھنا چاہنے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں دے نے نماز تسی پڑھاؤ، میں نماز تھوڑے مگر پڑھنی ہے، کیوں کہ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا۔ ہوں نبی کہہ رہا ہے میں امتی بن کے آیا، نبی اہل کتاب ہے جنہوں اللہ نے کتاب دیتی ہے رسالت دی، وہ کہہ رہا ہے میں نبی بن کے آیا، تو ایک کانا الو دا پٹھا امتی کہہ رہا ہے کہ میں نبی بن کے آیا، بڑی عجیب جی گل ہے۔ اور کہہ بھی او رہا ہے جڑا اکھوں کانا ہے، اکھوں لبے نہ نور بی ایک بتی والا ٹرک موٹروے والے سڑک تے نہیں چڑھن دیں دے، یہی ایک بتی والے چول نو نبی کی میں مان لے، بول دے نہیں یار کیوں ہے۔ دوسری دلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات دا ورقہ پھڑے ہے، تے جگاں دے پیر دی نظر پہ گئی، آقا دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا ہے۔ ہن ویکھو نا ایک ورقہ پھڑے ہے، پوری تورات نہیں، کیوں جی مول ایک صرف ایک ورقہ، تے مولوی ہن پوریاں کتابیں چکی پھر دے، آج آقا زندہ ہوندے ویکھ کے راضی ہوندے، ایک ورقہ پھڑے ہے، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عمر تیری ماں تینو گم پائے نبی دے چہرے وال ویکھ۔ حضرت عمر نے نظر اٹھائی تے کلمے کہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، سونیا میں اللہ دے رب ہون تے تھوڑے نبی ہون تے اسلام دے دین ہون تے میں راضی ہاں۔ ایک گل بڑی اچھی ہے، کلمے بڑے ہی اچھے نے، آمینہ دے لال فرماندے نے جس بندے نے فجر تو بعد تے مغرب تو بعد ایک کلمے 3 دفعہ پڑھے روزانہ، قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے نو بازو تو پھڑ کے جنت داخل کر دیاں گا۔ کتنی بڑی بات۔ اور دوجی روایت ہے اللہ تے فرض بن جاندہ ہے کہ اس بندے نو راضی کر، قیامت نو بندہ کلمے کہن والا آئے تے اللہ تے فرض ہے کہ اللہ اس بندے نو راضی کرنگے۔ دوویں حدیثیں ہی سکے بند نے، سونیا میں راضی اللہ دے رب ہون تے اسلام دے دین تھوڑے نبی ہون۔ آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے، اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آئے گا، انہیں بھی آنا نبی بن کے نہیں آنا بلکہ محمد دا امتی بن کے آنا ہے۔ اگے جڑی گل کہی ہے لو کان موسیٰ حیّن، موسیٰ اگر دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے، تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ، تسی میرا دروازہ چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ،
تسی میری اتباع چھڑ کے موسیٰ دی اتباع کرو، دی پیروی کرو، لَزَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہن ذرا غور کرو، اگر نبی نو چھڑ کے نبی دے پیچھے لگے آ جائے تے آقا فرماندے نے تسی گمراہ ہو جاؤ گے، تے آج نبی نو چھڑ کے امتی پیچھے لگے آ جائے، بولو ہن تے پھر گمراہ کوئی نہیں نا۔ اور تساں فیصلہ آپے ہی کر لینا، اے مجلس خاصاں آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی، دس کی رہ گئی گل اماماں دی، جنوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑ غلاماں دی، اوے آمن حدیث پیغمبر دی، تینوں عظمت ملے سلاماں دی۔ جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے عمر دا بھی فتوہ نہیں چلتا، میں کسی مولوی دی فقہ دے فتوہ کی میں چلن دیا۔ حضرت عمر دے کول ایک عورت آئی، انہیں بدکاری کر لئی ہے پاگل ہے۔ حضرت عمر فرمان لگے لائیو مدینے تو باہر، انہوں رجم کر دیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوہ دے دیتا، صحابہ لے کے انہوں گئے مدینے تو باہر، لگے نے حد قائم کرن دے، حضرت علی سامنے اونٹ چار دے۔ حضرت علی کہنے لگے کی لگے ہو کر؟ کہنے لگے جی عورت تے حد قائم کر لگے۔ فرمایا یہ تے پاگل ہے، یہ تے حد لگ ہی نہیں سکتی۔ کہنے لگے جی عمر نے فتوہ دیتا ہے۔ فرمایا میں عمر دا فتوہ ویکھا کہ محمد دی حدیث ویکھا۔ گل تھوڑی ٹھیک ہے، لیکن فتوہ عمر دا ویکھا کہ نبی دی حدیث۔ ٹھہر جاؤ مینوں عمر نہ گل کر لین دے۔ حضرت عمر دے کول آئے، فرمایا عمر جی نبی دی حدیث ہے رفع القلم عن الثلاث، الصبی حتی یبلغ، النائم حتی استیقظ، المجنون حتی یفیق۔ پاگل بندے تے حد قائم نہیں ہوندی، اللہ نے قلم نو چک لیا۔ بچے تے حد قائم نہیں ہوندی کہ بالغ ہو جائے، ستے بندے تے حد قائم نہیں ہوندی کہ وہ بیدار ہو جائے۔ ستا بندہ خواب چ کنے گناہ کردا ہے، وہ تے حد قائم نہیں ہوندی۔ عمر تیرا فتوہ مننا کہ محمد دی حدیث مننا۔ جدو عمر نے حدیث سنی فرمان لگے اللہ اکبر لولا علی اللہ لہلک عمر، اگر اج علی نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو گیا سی۔ ایک حدیث سنائیے تے عمر نے اپنا فتوہ واپس لے لیا، تے مولوی نو کنیاں سنائی دیا نے، مولوی دے سر چ جو بھی نہیں بول دے۔ پھر علاج یہی ہے انہاں مولویاں دا جڑا عمر نے کیتا ہے۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا عمر جی عورت مناسک حج ادا کر لیندی ہے، حج عورت نے مکمل کر لیا ہے، آن لگیا طواف الوداع کری۔ او پتر بیعہ تھلے، انہوں بٹھا سو پھڑ کے بیعہ تھلے، بیعہ اوٹی2 بیعہ تھلے۔ فرمایا عورت مناسک حج ادا کر لیندی ہے، عورت نے حج مکمل کر لیا ہے، آن لگیا طواف الوداع کرید ہے۔ تے عمر جی او عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے، تو عورت ان طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر؟ حضرت عمر فرمان لگے اتھے ہی رہے، طواف الوداع کر کے جائے۔ وہ گواندہ جی نبی دی حدیث سے بغیر کرن تو ہی آ جائے۔ عمر فرمان لگے جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ایسی؟ آندہ جی۔ جلاد نو کیا کوڑا لے گیا؟ فرمایا نو اتنے مدینے دے چوک چ لمحہ پاوے۔ وہ کہنے لگا میرا جرم میرا قصور، میں حدیث سنائی ہے تساں اپنی قیاس نہ فتوہ دیتا ہے، تے منو حدیث سنان دے وجہ کوڑے مار رہے ہو۔ حضرت عمر فرمان لگے حدیث سنان دے وجہ کوڑے نہیں لگا مارن، کوڑے تے اس وجہ تو لگا مارن کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لین کی آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں عمر دے دروازے تے؟ اعلان کیتا مدینے دے لوگوں جدے کو نبی دی حدیث موجود ہوئے عمر دے دروازے تے فتوہ لین آئے گا، عمر انہوں مدینے دے چوکا تے چرستیاں جو لمحہ پا کے کوڑے مارے گا۔ تو آج عمر زندہ ہوندے گجرالے دے کھمبیاں تے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے اس طرح اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ کتھوں لبنا ہے صاف؟ پاکستان تے ہندوستان دیاں بستیاں چو نہیں،
اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا، جتھو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا کھو جو وکھرا لو آئے گا، حشر نو نکماؤ پیاسا مر جائے گا، دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا، اوتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندا، لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے، کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے، منگ پن کے چٹ جنہیں اپنا نگانائی، 10 کملیا انہیں تینو کی بیانائی، سارے امامہ دے خیال دلاں وچوں کڈ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے۔ ہے ہی ساڑھا مسئلہ کہ کیوں حافظ جی؟ حافظ جی دی کانفرنس آ رہی ہے مرکزی جمعیت والے دی سٹی گجرالے دی، گھنٹہ گھر چوک آنا نا اتھے بھی ویہ لیا جے، ٹلی ٹلی انشاءاللہ نا آکھو کس کے کہو۔ ساڑھی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث اہل حدیث یوتھ فور سٹی گجرالہ، یہ تھے سارے ساتھی پہنچے آجے انشاءاللہ۔ تو میں بات کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام دی عظمت شان ویکھو کہ کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آیا تے عظمتہ پہلو منوا کے بھیجیاں نے، فرمائی تھے میرے وعدہ کر کے جاؤ نبوت تاں دیاں گا، شریعت تاں دیاں گا، کتاباں تاں دیاں گا، پہلو اتھے وعدہ کرو جدو میں انہوں بھیجاں، جدو میرا آخری نبی آ جائے پھر وہ دے ہوندیاں تو ہاں اپنی نبوت بھی نہیں چلانی، کتاب شریعت دین بھی نہیں چلانا۔ ہون اس وعدے دی تکمیل کتھے ہوئی پتہ جے؟ اقصی دی مسجد وچ سارے نبی بما وجود اللہ نے جمع کی تھے، اذان ہو گئی، نماز دا ٹائم ہویا، جدو نماز دا ٹائم ہویا تو ہن آدم آندے نے میں صفی اللہ جماعت تے میں ہی کرانی ہے، نوح آندے نے میں نجی اللہ، ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ، اسماعیل آندے نے میں ذبیح اللہ، اللہ آندے نے میرے نبیو سوچیا جے بعد دے اندر مسلح تے کھلون دا پہلے وہ عالم ارواح والا وعدہ تے یاد کرو۔ تو صاحب کیا سی نا، اسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہیں پر محمد دے مقتدی بن کے جا رہے ہیں۔ اللہ تے جنہیں میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں، توجہ کرو، حاضر ناظر زندہ ہوندیاں، جنہیں سوچیا کہ مسلح تے میں کھلونا ہے، سوچیا ہی اجے کوئی نبی کھلوتا نہیں، جنہیں حاضر ناظر زندہ ہوندیاں نبوت اپنی چلائی، شریعت اپنی چلائی، تے مسلح تے کھلون دا سوچیا، فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، انہوں میں نبیاں دی صف چوں کڈ کے فاسقاں جے شامل کر دیاں گا۔ ان کو نبی سوچے اجے کو کھلوتا نہیں، سوچے ہی تو رب کہن نبیاں جو کٹ دیاں گا، تو جڑا مولوی جماعت ہی آپ کرا چھڑے، نبی نو حاضر ناظر زندہ سمجھ کے جماعت آپ ہی کرا چھڑے، اس نبی دے بارے اس مولوی دے بارے تو ہی آپ ہی سوچ لو، میں کچھ نہیں آتا۔ عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در پہ براق آ گیا ہے، واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جاک ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ امام اعظم امام دین رحمت للعالمین، بولو امام اعظم کون ہے؟ محمد اے جے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے نبی پیچھے کھلار دیتے،
تے پورے نبیاں دے امام نو امام بنا کے مسلے تے کھڑا کر دیتا ہے۔ ہن جتھے نبی حاضر ناظر زندہ کو نبی مسلے تے نہیں کھلو سکدا۔ اے ہی ساڈا مسلک ہے، اے ہی ساڈی دعوت ہے، اے ہی ساڈا منہج ہے کہ پیغمبر دی عظمت دے جھنڈے رب نے ادوں گڈ چھڈے کدوں؟ کاف کن دیاں منزلاں اجے پیلیاں سل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چن بن کے، جدی وچ بابل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے، جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ سارے نبیاں نو اللہ نے مقام عطا کیتا ہے۔ حضرت ادریس نو اللہ نے بارے کی کیا سی؟ وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيًّا، اساں ادریس نو بھی بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ تو جدو ساڈے نبی دی واری آئی، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سونیا اسی تھانو اینا بلند مقام عطا کر چھڑے ہیں۔ اللہ کنا کو فرمایا اذا ذکرت ذکرت مائی، جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا ذکر ہوئے گا۔ اگر مؤذن 5 ٹائم کہے گا نا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تے 5 ٹائم نالے بھی کہے گا اشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ جے مکبر کہے گا نا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تے نالو یہ بھی کہے گا اشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ جے اتحیات دے اندر میرا نمازی پڑھے گا نا اتحیات للہ والصلوات والطیبات، تے نالے بھی پڑھے گا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر میرا نمازی کہے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تے نالے بھی کہے گا واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، پھر اگے بھی کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ میں وہ نماز ہی نہیں جدے اندر سونیا تیرا ذکر نہیں۔ اگر کوئی بندے دا نکاح پڑھائے گا کوئی مولوی امام خطیب، تے نکاح دا خطبہ پڑھے گا تے کہے گا واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو، تے نالے بھی کہے گا واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سونیا نکاح دا خطبہ ہی نہیں جدے تیرا ذکر نہیں۔ بندہ دنیا تو مر جاندہ ہے، پہلی تکبیر ہو گئی تے امام صاحب پڑھ دینے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دجی تکبیر آئی اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ جنازہ ہی نہیں جدے تیرے تے درود نہیں پڑھیا جائے گا۔ یہ بندے نو قبر چ لا دیتا جاندہ ہے، اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے، منکر نکیر آ جاندے نے، آن کے کہندہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ آندہ ربی اللہ، پوچھیا جاندہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے؟ آندہ دینی الاسلام۔ تیجا سوال قبر چوی ہوئے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ آندہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ماں دی مہت تو لگ کے قبر دی لحد تک پہلے ذکر مصطفیٰ، پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔
اذا ذکرت ذکرت معی، سونے محبوب جی جتھے میرا ذکر ہے اتھے تیرا ذکر ہے۔ اگر ربوبیت میری ہے ختم نبوت تیری ہے۔ رب العالمین میں وہاں رحمت للعالمین تسی ہو۔ عبادت میری ہے امامت تیری ہے، جہان میرا ہے نظام تیرا ہے، مخلوق میری ہے امت تیری ہے، انسان میرے نے غلام تیرے نے، حرکت تیری ہے برکت میری ہے، حوض میرا ہے ساقی تسی ہو، عابد تسی ہو معبود میں وہاں، ساجد تسی ہو مسجود میں وہاں، قرآن میرا ہے بیان تیرا ہے، آسمان میرا ہے سیرگاہ تیری ہے، جبریل میرا ہے دربان تیرا ہے، سر تیرا ہے در میرا ہے، حرکت تیری ہے برکت میری ہے، دعا تیری ہے عطا میری ہے، ابو بکر تیرا ہے یار میرا ہے، ابو بکر میرا ہے یار تیرا ہے، عمر میرا ہے وزیر تیرا ہے، عثمان میرا ہے مشیر تیرا ہے، علی میرا ہے یار تیرا ہے، عائشہ میری ہے بیوی تیری ہے، بلال میرا ہے بانگا تیرا ہے، سونیا صحابی تیرے نے ولی میرے نے، سونیا محبوبہ فیصلہ تیرا ہے مرضی میری ہے، جنت میری ہے سرداری تیری ہے۔ اجے بھی کہو وہابی نبی دی شان نہیں بیان کر دے، ساڈا صبر ہی ہے۔ یہ دیکھو صبر بول دے نہیں۔ اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے، سب تو اچا شان پایا سلطان نے، کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا، نام محمد والا۔ تے گل سن لو، چار چفر پیاں سونے دیاں تمانی، خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی، اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی، ہو جائے سمسام یوتے فضل غفار دا، نام محمد والا۔ رستہ دے دیو بھی میرے استاد محترم تشریف لائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کنہ کو بلند کر چھڑیا ہے۔ فرمایا اللہ واللو جبریل نو حکم ہویا، ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھیں جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتان دا آکے مل پا جا، نالے ستاں آسمانہ دی سیر کر جا، نالے اپنی دس دسا جا، ساڑی سن سنا جا، چھتی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ او جبریل تو جاندہ نہیں، کڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں، اج الفتاں اس دلدار دیاں۔ آ جبریل ویکھیا وچ حجرے، آ حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند وچ نے، جاگ دا دل اے پر تار دل دور پچا رہے نے، پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے۔
ملک سارے تک دینی راہ تیرا ہورا طالب نے سب دیدار دیاں وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں وہی کولوں پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جا باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے انوریاں اشکوں کے شانہ ویخ کے میری سرکار دیاں اج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلاں ساریاں سب دلدار دیاں ملک سب مبارکاں آخرے نے ہورا پھل عقیدت دیوار دیاں 70,000 پردہ آقا علیہ السلام تے رب ذوالجلال دے درمیان سورہ نجم دی تفصیل لکھ دیاں حافظ اماد الدین امام ابن کثیر لکھ دینے جڑے لوگ کہندے نے کہ نبی نے جا کے رب نو جفا ہی پا لیا ایڈا جھوٹ ہے جو میں بلی نو آنکھو اوٹ ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ پوچھ دینا اللہ رسول تسی معراج دی رات اللہ نو ویکھی ہے فرمایا ہوتے نور ہے میں کیویں ویکھ سکنا وا اماں جی عائشہ فرماندیاں نے صحیح البخاری اماں جی فرماندیاں نے جن نے کہا نبی نو علم غیب ہے انہیں بھی جھوٹ بولے ہے جن نے کہا میں نبی نو ویکھیا ہے اللہ نبی نے اللہ نو ویکھیا ہے انہیں بھی جھوٹ بولے ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب جی نیت دیر تو سی صدقے خوش کرنا ہے میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں آج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے آچ تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتان دا جو کچھ منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ حدیث سنیے آقا فرماندے نے 6-7 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اللہ نے منو دتیاں نے میرے تو علاوہ کائنات دے اندر کسے نو نہیں دتیاں پہلی گل اوتی تو جوامی القلم اللہ نے جامع کلمے منو ہی دیتے نے کسے ہور نبی نو جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں پیغمبر دی حدیث پڑھ لو کوئی مطالب تے معنی دے لحاظ نہ بہت زیادہ آگے وے وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله فرمایا لوگو سن لو ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم چھوٹے چھوٹے لفظ نے لیکن مطالب تے معنی دے لحاظ نہ بہت زیادہ وَنُسِرْتُ بِالرُّعْبِ ایک مہینے دی مسافت دے اتے میری حیبت تے روب تاری ہو جاندہ ہے یہ بھی چیز کسے نبی نو اللہ نے نہیں دیتی منو ہی دیتی ہے اگر تیسری گل وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے یہودی نماز پڑھدا ہے اپنے کلیسا دے اندر مجوسی نماز پڑھدا ہے اگ دے سامنے ہندو نماز پڑھدا مندر دے اندر عیسائی نماز پڑھدا گرجے دے اندر جدوں میری واری آئی اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جی چرستے تو علاوہ اوٹھاں دے واڑے تو علاوہ قبرستان تو علاوہ روڑی تو علاوہ حمام تو علاوہ باقی پوری زمین اسا مسجد بنا دیتی ہے جتھے دل کردہ نماز پڑھ لو قبول میں کر لواں گا اللہ میرا امتی جنگل دے اندر ہے اللہ کل ہے
کتے مسافر ہے دا دل کردہ ہے میں 27 نمازاں دا ثواب لواں، اللہ دے کو پانی بھی کوئی نہیں، فرمایا تیمم بھی تیری امت نو دے دیاں گا، زمین تے ہاتھ مارے چاڑ کے اپنے منہ تے مار لوے، اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے جنگل چ کھڑا ہو جائے، میں آسمان دے فرشتے او دے مقتدی بنا دیواں گا۔ چوتھی بات وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، اللہ نے مال غنیمت واسطے میرے واسطے مال غنیمت نو حلال کیتا ہے، اور کسے نبی واسطے نہیں کیتا۔ اٹھائیے صحیح البخاری کتاب الجہاد پہلی حدیث ہے، ایک نبی نکلے ہے جدا نا امام ابن حجر نے فتح الباری چ لکھے ہے، اس نبی دا نا ہے یوشع بن نون، نکلے جہاد واسطے، قوم نو لے کے نکلے، سپاہیاں نو لے کے نکلے، فرمایا 3 قسم دے بندے نہ ہون جدیاں بکریاں گبن نے، جدے مکان دی چھت کو نہیں، جدی شادی نوی ہوئی ہے، یہ 3 بندے نہ، باقی سارے آج جو میدان چ پہنچے، سورج سامنے غروب ہو رہا ہے، کہن لگے سورجا تو بھی اللہ دے حکم دا پابند ہے، میں بھی اللہ دے حکم دا پابند ہاں، اللہ اس سورج نو روک دے، نبی لڑتا رہا ہے، سورج کھلوتا رہا ہے، فتح ہو گئی، سورج بھی غروب ہو گیا ہے، مال غنیمت ملیا، ڈھیر لگ گیا ہے، نبی ساتھیاں نو لے کے پراں ہو گیا، آسمان تو آگ آئے گی کھا جائے گی، آگ آئی نہیں انہیں کھادا ہی نہیں، نبی سمجھ گیا کسے مال غنیمت چوری کی تھی ہے، آج ہر قبیلے دا بندہ میرے ہاتھ تے بیعت کرے، بیعت ایک بندے دا ہاتھ نبی دے ہاتھ نہ چمڑ گیا ہے، فرمایا تیرے قبیلے والے خاندان والے بیعت کرن، 2 بندیاں دا ہاتھ تھوڑ چمٹے ہیں، فرمایا جو چوری کیتا جے لے کے آؤ، انہاں گائے دا ساراں دا جڑا سونے دا سی لے آ کے مال غنیمت رکھیا، آگ آ گئی کھا گئی، لوگوں بدر دا مار کا پیش آیا ہے، مال غنیمت مسجد نبوی چ آیا ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ ہن مینوں بھی تیرا انتظار ہے، میں کی کراں، میرے واسطے کی حکم ہے، فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب نو کہہ دیو فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مانے غنیمت خود بھی کھاؤ، یارانو بھی کھاؤ۔ 5ویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، یہ بھی کسے نبی نو نہیں دیتی گئی، کوئی نبی آیا ضلع دا نبی بن کے، کوئی ڈویژن دا، کوئی تحصیل دا، کوئی شہر دا، کوئی قصبے دا، کوئی 10 دا، کوئی 20 دا، کوئی شرق دا، کوئی غرب دا، کوئی شمال دا، کوئی جنوب دا، جدو میرے تیرے پیر دی واری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میرے محبوب جی تسی شہر دے نبی نہیں، ڈویژن دے نہیں، ضلع دے نہیں، تحصیل دے نہیں، شرق دے نہیں، غرب دے نہیں، شمال دے نہیں، جنوب دے نہیں، 10 دے نہیں، 20 دے نہیں، ایک قبیلے کنوے دے نہیں، بلکہ میرے محبوب جی جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفیٰ ہوئے گی۔ یہ بھی چیز کسے نبی نے نہیں۔ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، جنہیں نبی آئے انہوں نے نبوت دے تاج پہنائے گئے، میرے آقا نو اللہ نے 2 تاج پہنائے، ایک نبوت دا ایک ختم نبوت دا، اس تو اگے ہن نبوت دی گڈی نہیں چل سکتی۔ اوتیت الشفاعہ، سفارش بھی قیامت نو میں ہی کرنی ہے، سارے نبی جواب دے دیں گے، جنہیں نبی نے نا سارے والوں جواب مل جائے گا، این تے لوگ کتھے ہوں گے محمد دے کول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے میں سجدے چ ڈگا رہاں گا، اللہ کہن گے ارفع راسک، میرے محبوب اپنے سر نو اٹھاؤ، سل توتا، تسی سوال کرو عطا میں کری جاواں گا۔ آقا فرماندے نے اپنی امت دے مشرک دی سفارش میں نہیں جے کرنی، اوتھے بھی کم ہونا ہے، کنہ دے پیر نے، وہابیاں دے پیر نے کم، سانو لوگ آدھے نے وہابی بے پیرے نے، نہ پیر ہی کو نہیں، لو صاحب لو۔ حافظ ابن کثیر نے لکھے ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر بندے نو دے امام دے ناں تے پکاریا جائے گا، حنفیہ نو امام ابو حنیفہ دے ناں تے، شافیہ نو امام شافی دے ناں تے، حنبلیہ نو احمد بن حنبل دے ناں تے، مالکیہ نو امام مالک دے ناں تے، اہل حدیثاں دی واری آئے گی، فرمایا اہل حدیثاں دا شرف ہے کہ اہل حدیثاں نو قیامت نو آواز پائے گی تے محمد دے نام تے آواز پائے گی انشاءاللہ۔ اس واسطے اوتھے کسے پیر نے کام نہیں ہونا، سارے سر پیر نے، اوتھے جھنڈا ہی کوئی ہونا ہے کہ پیر دا ڈنڈا بھی نظر نہیں ہونا۔ محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، او توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری
پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا۔ تے گل سن لو، جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے، ہر ایک نبی یہ بول بولے، بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ محشر دے دن جدوں دھپ نے ستاؤنا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آؤنا، دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ وآخر دعوانا